گزشتہ درس میں پہلا سپارہ جو ہے مکمل ہو چکا تھا. اب یہاں سے دوسرے سپارے کا آغاز ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ قَالَ يَقُولُ کا معنی ہوتا ہے کہنا، اور جب اس پہ سین آتا ہے تو یہ عنقریب کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی عنقریب کہیں گے. السفہاء سفیہ کا معنی ہوتا ہے کم عقل، اور اس کی جمع سفہاء. کم عقل لوگ کہیں گے، من الناس لوگوں میں سے. ما ولاہم کس نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم التی کانوا علیہا اس قبلہ سے جس پر یہ پہلے تھے. واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابتدائی طور پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. اب بیت المقدس وہ جو قبلہ پہلے تھا، اس میں کہ کیا وہ بھی وحی الہی سے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا تھا، یا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے اس کو اختیار فرمایا تھا. کیونکہ جب تک کسی سلسلہ میں وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں آتا تھا، اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے غور و فکر کر کے اس کے مطابق عمل کرتے تھے، یا انبیاء کرام سابقہ ان کی پیروی کرتے تھے. تو اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا یا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا. بہرحال مدینہ منورہ تشریف آوری کے تقریباً 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی. مکہ مکرمہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن کعبہ شریف کے اس سمت میں کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ شریف بھی سامنے ہو اور بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو، یعنی شمال کی جانب منہ کر کے حضور کھڑے ہوتے، بیت اللہ شریف کے جنوب کی جانب تو پھر بیت اللہ شریف بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہوتا. اب جب مدینہ منورہ حضور تشریف لائے تو یہاں صورتحال جو ہے وہ مختلف تھی کہ جنوب کی جانب بیت اللہ شریف ہے اور شمال کی جانب بیت المقدس، یعنی اپوزٹ سائڈ بیت اللہ شریف. مکہ شریف جنوب کی جانب ہے مدینہ منورہ سے، اور بالکل شمال کی جانب بیت المقدس ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. مسجد نبوی شریف میں 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی. اور یہ اس وقت جو مصلی، اس وقت ظاہر بات ہے محراب تو نہیں تھا، لیکن مصلی امامت موجودہ محراب جو ہے اس کے بالکل سامنے دوسری طرف تھا، جہاں اس وقت مسجد کی حد تھی وہاں پہ
تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی۔ یہودیوں کی طرف سے یہ اعتراض بھی کیا جاتا تھا کہ یہ ہر بات میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، لیکن ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں، اسی کی طرف متوجہ ہو کے عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ لیکن یہ حکم نازل فرمانے سے پہلے لوگوں کے اعتراضات جو ممکنہ طور پر ہونے تھے ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، ان کا رد فرمایا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ نادان ناسمجھ لوگ، بیوقوف لوگ کہیں گے کس نے پھیر دیا ان کو اس قبلہ سے جس پر یہ پہلے تھے، یعنی جب قبلہ بدلے گا تو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی تو پھر لوگ اعتراض کریں گے۔ تو اعتراض کرنے والوں کے بارے میں فرمایا یہ سفہاء ہیں، کم عقل ہیں، ناسمجھ ہیں، اس لیے کہ کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ حکم الہی کی وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو اس طرف منہ کیا جاتا ہے۔ باقی کسی بھی جہت، کسی سمت، کسی ڈائریکشن میں کوئی ذاتی خاصیت نہیں ہے، مشرق مغرب شمال جنوب، اصل چیز حکم الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ کیونکہ اس وقت مدینہ شریف میں بیت المقدس شمال کی جانب تھا اور بیت اللہ شریف جنوب کی جانب تھا، تو شمال سے جنوب کی جانب یعنی بالکل اپوزٹ سائڈ پر منہ کیا گیا۔ تو ممکنہ طور پر جو اعتراضات ہونے سے ان کا پہلے سے جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ ایسی بات کرنے والے کوئی عقل مند اور سمجھدار نہیں بلکہ نادان لوگ ہیں جو ایسا اعتراض کرتے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہے حکم دے اور جب چاہے اس کے بجائے کوئی اور حکم ارشاد فرما دے، وہ اپنی حکمتوں کو جاننے والا ہے۔ اس کو اصطلاح میں نسخ کہتے ہیں کہ پہلے کوئی ایک حکم دیا پھر اس کو منسوخ کر کے اس کی بجائے دوسرا حکم دے دیا۔ اب پہلے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، پھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے مدینہ منورہ میں بھی 17 مہینے 16 مہینے تک نماز پڑھی جاتی تھی، پھر بیت اللہ شریف کی طرف کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا۔ تو یہ بھی ایک نسخ ہے، یعنی پہلا قبیلہ کی قبلہ کی طرف منسوخ ہو گیا اور نئے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا۔ تو یہ پہلے مذاہب میں بھی موجود تھا، اور بلکہ پہلی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت صاحب القبلتین، یہ بھی ان کی اپنی کتابوں میں یہ تھی کہ نبی آخر الزمان، آخری نبی کی یہ شان ہوگی، ان کی خاصیت ہوگی، ان کی یہ صفت ہوگی کہ وہ دو قبلوں کی طرف منہ کر کے عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ تو جب خود ان کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ حضور کی صفت ہی یہ ہوگی، نبی آخر الزمان کی صفت ہی صاحب القبلتین ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم دینا پھر کسی حکمت کے پیش نظر اس کی بجائے کوئی دوسرا حکم دینا، اس پر کوئی اعتراض، کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، وہ اپنے احکام کی حکمتوں کو جانتا ہے،
کہ جو حکم دیتا ہے اس میں حکمت کیا ہے، اور جب وہ حکمت اس کی ضرورت ختم ہوتی ہے تو اس کے بجائے کوئی اور حکم ارشاد فرماتا ہے۔ تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو احکام منسوخ ہوئے ہیں ان میں سے سب سے پہلا نسخ یہی قبلہ کا ہوا کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا۔ اس کی تفصیل احادیث مبارکہ کے اندر مذکور ہے کہ بخاری شریف میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں قیام فرمایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنے نانا یا ماموں یعنی حضور کے وہ ننہال کی طرف سے رشتہ دار تھے، تو وہاں حضور نے قیام فرمایا۔ 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے حضور نماز پڑھتے رہے، اور آپ کو یہ پسند تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو جائے۔ تو حضور کی اس خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا۔ تو فرماتے ہیں حضرت براء ابن عازب کہ آپ نے اس کی طرف منہ کر کے جو پہلی نماز پڑھی وہ عصر کی نماز تھی۔ آپ کے ساتھ ایک جماعت نے نماز پڑھی، پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک شخص ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرا، یعنی کسی اور مسجد مدینہ منورہ کے کسی محلے میں، بعض روایات میں ہے کہ وہ مسجد قباء والے تھے، کہ وہاں سے وہ جو حضور کے ساتھ نماز پڑھ کے گئے تھے وہ اس مسجد کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور رکوع کی حالت میں، اور ان کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا جیسا کہ پہلے حکم تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو وہ لوگ نماز کی حالت میں ہی بیت اللہ کی طرف پھر گئے۔ یہود اور دیگر اہل کتاب کو یہ پسند تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں۔ جب آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو پھر ان کو یہ بات ناگوار گزری۔ اب اس کی تشریح کے اندر علامہ بدر الدین عینی ان کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے کہ اس مسجد کے نمازیوں کو خبر واحد سے یہ علم ہو گیا کہ قبلہ بدل گیا، یعنی ایک آدمی نے آ کے ان کو بتایا، ایک آدمی کی خبر۔ اب ان کے لیے یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اس نماز کو توڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور تحویل قبلہ کی تحقیق کرتے، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ خبر واحد پر اعتماد کر کے نماز میں قبلہ بدل لیتے۔ انہوں نے دوسری صورت کو اختیار کیا، یعنی ایک آدمی کی خبر۔ تو اس سے یعنی یہ بھی مسئلہ کہ ایک جو ہے کوئی مسلمان جو فاسق و فاجر اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو تو اس کی دینی معاملات میں اس کی خبر معتبر ہوتی ہے کہ جو وہ خبر دے اس کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے صرف ان کی بات سن کے یعنی نماز کے اندر ہی اپنا رخ بدل لیا۔ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب انہوں نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ آگے علامہ قرطبی کے حوالے سے لکھا ہے، صحیح بخاری کی اس روایت میں یہ مذکور ہے کہ تحویل قبلہ یعنی قبلہ شریف کا تبدیل ہونا، تحویل قبلہ کے بعد بیت اللہ کی طرف جو نماز سب سے پہلے پڑھی گئی وہ عصر کی نماز تھی۔ لیکن اس میں بھی روایات کے اندر
کچھ اختلاف ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی وہ صبح کی نماز تھی۔ تو اب ان روایات کا جو مطلب یہی ہے کہ یہ مسجد نبوی شریف میں ہی ہوا، صبح کی نماز یا عصر کی نماز یہ مسجد نبوی شریف میں ہی حضور نے یہ پہلی نماز پڑھی بیت اللہ شریف کی طرف منہ۔ لیکن ایک اور روایت وہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلہ تھا بنو سلمہ، وہاں تشریف لے گئے اور وہاں پہ ان کی مسجد میں ظہر کی نماز حضور ادا فرما رہے تھے۔ وہاں جماعت ہو رہی تھی بنو سلمہ کی جو مسجد ہے، 2 رکعت حضور پڑھ چکے تھے، تو دوران نماز ہی وحی نازل ہوئی تحویل قبلہ کی، قبلہ کو تبدیل کرنے کی۔ تو اسی یعنی 2 رکعتیں پڑھ چکے، ابھی 2 رکعتیں رہتے ہیں، تو حکم آ گیا بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنے کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف پھیر لیا اور باقی 2 رکعتیں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، باقی 2 رکعتیں۔ اب اسی لیے اس مسجد کو مسجد قبلہ تین کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک روایت یہ ہے کہ وہاں حضور نماز پڑھا رہے تھے ظہر کی، 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم آ گیا، تو حضور نے اپنا رخ انور بیت اللہ شریف کی طرف پھیر لیا، باقی 2 رکعتیں بیت اللہ شریف کی طرف۔ تو ایک ہی نماز 2 الگ الگ قبلوں کی طرف پڑھی گئی، اس وجہ سے اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ ورنہ اس اعتبار سے کہ 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی جائے وہ تو مسجد نبوی شریف میں بھی 16 مہینے تک پڑھی جاتی رہی، اس اعتبار سے وہ بھی مسجد قبلتین ہے کہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی، پھر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز اب تک پڑھی جا رہی ہے، قیامت تک یہی حکم رہے گا۔ مسجد قباء جو سب سے پہلے بنی تھی مسجد نبوی شریف سے بھی پہلے مدینہ منورہ میں، وہاں پر بھی اس وقت تک 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی، پھر بیت اللہ شریف کی طرف، اس اعتبار سے وہ بھی مسجد قبلتین ہے۔ باقی بھی اگر کوئی مسجد جو مسجدیں اس وقت تک مدینہ منورہ میں بن چکی تھیں سب میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی جاتی رہیں، تو اس اعتبار سے وہ ساری مسجدیں مسجد قبلتین ہیں۔ لیکن اس کو جو خاص مسجد قبلتین کہا جاتا ہے کہ اس کا یہ ہے کہ یعنی یہ جو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے، آدھی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی اور پھر آدھی بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو اس اعتبار سے اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے کہ ایک ہی نماز اس میں 2 الگ الگ قبلوں کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے پڑھی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد کچھ لوگ اعتراض کریں گے، تو وہ اعتراض کرنے والے نادان اور ناسمجھ ہیں، وہ یعنی دانستہ، وہ کم عقل بن کے اس طرح کے اعتراض کریں گے۔ قل للہ المشرق والمغرب، محبوب فرما دو کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، تمام جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، وہ جدھر چاہے حکم دے، بندے کا کام اس کے حکم پر عمل کرنا ہے، اپنی خواہش نہیں ہے بلکہ جو رب کا حکم ہو اس کے مطابق عمل کرنا۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرمائے۔ اب اس میں چند باتیں اور بھی ہیں۔ یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ بیت اللہ شریف
وہ زمین کا وسط ہے، درمیان ہے، مشرق مغرب شمال جنوب کی طرف سے یہ زمین کا وسط آتا ہے۔ اور یہ بھی روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت زمین کو پیدا فرمایا، زمین کو بنایا، تو سب سے پہلے یہ جگہ بیت اللہ شریف والی جگہ بنائی، پھر اس کو دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب کی طرف اس کو پھیلا دیا گیا۔ اور کچھ اس کے فقہی مسائل، اب ہم بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ صرف قبلہ ہے کہ قبلہ کی طرف، اصل عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کعبہ کی عبادت تو نہیں ہے، وہ تو صرف عبادت کا قبلہ ہے کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور یہ جو ہے نا کہ کسی ایک سمت میں منہ کر کے نماز پڑھنا، اس میں ایک وحدت ہے پائی جاتی ہے۔ اگر یہ حکم نہ ہوتا تو جدھر جس کا دل چاہتا ادھر منہ کر کے وہ نماز پڑھتا، تو عبادت کے اندر ایک اتحاد اور وحدت جو ہے وہ نہ پائی جاتی۔ اس لیے تو بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو بیت اللہ شریف صرف ایک قبلہ کی اس کی حیثیت ہے، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی، عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے، سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، کعبہ کو سجدہ نہیں کیا جاتا، صرف اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور بیت اللہ شریف وہ اصل میں اس جگہ اور اس فضا اور اس ہوا کا نام ہے۔ اب بلڈنگ وہ ضروری نہیں ہے، اگر وہاں عمارت نہ بھی ہو پھر بھی وہ کعبہ ہے۔ عمارت تو مختلف دور میں اس کی تعمیر نو ہوتی رہی، از سر نو تعمیر کیا جاتا رہا، اصل اس جگہ کا نام قبلہ ہے، اس کی طرف یعنی وہاں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اس جگہ۔ اور اب عمارت تو چھوٹی ہے، دوسری تیسری چوتھی بلڈنگ پہ جو سٹوری پہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کا منہ تو فضا ہوا کی طرف ہوتا ہے، تو وہ زمین سے لے کر آسمان تک وہ جو فضا ہے اس کا نام قبلہ اور کعبہ ہے، اسی کی طرف یعنی وہ عمارت ہو یا عمارت اس کی جگہ دوسری عمارت بنا دی جائے، اصل قبلہ جو ہے وہ اس جگہ کا نام ہے، زمین سے لے کر یعنی بلکہ لکھا ہے کہ تحت الثری، زمین کے نیچے سے لے کر عرش عظیم تک وہ ساری فضا اس کا نام کعبہ ہے۔ اب جو آدمی وہاں سامنے موجود ہے اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ عین قبلہ کی طرف یعنی کعبہ کے کسی ایک حصہ کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھے۔ یعنی جس طرح حرم شریف میں ہے تو حرم شریف کے اندر قبلہ شریف کی طرف عین قبلہ منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن جو آدمی وہاں سے دور ہیں ان کے لیے جہت قبلہ یعنی قبلہ کی ڈائریکشن، اب یہ یعنی یہاں سے جو ساؤتھ ایسٹ جنوب مشرق جو ہے اس طرف قبلہ بنتا ہے، اس طرف منہ کیا تو یہ 45 ڈگری تک اگر اس سے دائیں بائیں بھی ہوگا تو نماز درست ہوگی، یعنی 90 ڈگری کے اندر 45 ڈگری دائیں جانب 45 ڈگری بائیں جانب اگر یہ اس طرح تھوڑا بہت یعنی قبلہ شریف کی ڈائریکشن سے ہٹا ہوا بھی ہوگا تو نماز درست ہوگی، کیونکہ باہر سے اس طرح آج کے دور میں تو چلو پھر بھی اس طرح کی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، کمپاس وغیرہ جو ایگزیکٹ جو ڈائریکشن اس کو بتاتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو یعنی اندازے سے اس سمت اس جم منہ کیا جاتا تھا۔ تو اگر تھوڑا بہت یعنی کچھ ڈگری 45 ڈگری کے اندر دائیں جانب اسی طرح 45 ڈگری بائیں جانب اگر تھوڑا سا منہ ہٹا بھی ہوا ہے تو پھر بھی نماز درست ہوگی۔ اسی لیے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ جب لاہور تشریف لائے، آپ نے اپنی جو مسجد بنوائی تو باقی اس وقت جو وہاں مسجدیں موجود تھیں ان کا رخ تھوڑا سا دوسری جانب تھا، آپ نے جو مسجد بنائی اس کا رخ تھوڑا سا دوسروں سے الگ تھا۔ تو اور جو علماء یا وہاں پہ لوگ موجود تھے انہوں نے اعتراض کیا۔ اب شرعی اعتبار سے تو درست ہے کہ 45 ڈگری کے اندر تھوڑا سا اگر فرق بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، ان میں علماء بھی تھے کہ باقی جو مسجدیں بنی ان کا رخ ادھر ہے، آپ کی مسجد کا رخ ادھر ہے۔ تو آپ نے ان کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ آج میرے پیچھے نماز پڑھو۔ سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب سلام پھیرا تو فرمایا سامنے دیکھو۔ سامنے دیکھا تو بالکل سامنے سب کو قبلہ نظر آ گیا۔ تو یعنی وہ بالکل قبلہ کی سمت تھی، اور باقی جو بنی سی وہ اندازے سے تھوڑی سی رکھیں، لیکن تھوڑا بہت اس کا یعنی فرق نہیں پڑتا۔ 45 ڈگری کے اندر اگر دائیں بائیں ہو تو نماز درست ہوتی ہے۔ اور یہ استقبال قبلہ کی طرف منہ کرنا نماز کی شرائط میں سے ہے۔ یعنی جس طرح وضو نماز کی شرط ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، طہارت شرط ہے، اسی طرح جسم کے ساتھ ساتھ لباس کا پاک ہونا یہ بھی شرط ہے۔ اگر لباس پاک نہیں ہے نماز درست نہیں ہے، جسم پاک نہیں ہے نماز درست نہیں ہے۔ اسی طرح استقبال قبلہ بھی شرط ہے، قبلہ کی سمت میں منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہو کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ شرط اب نہیں پائی گئی، تو اب نماز درست نہیں ہوگی۔ اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی ایسی جگہ ہو جہاں اس کو علم نہ ہو کہ کعبہ شریف بیت اللہ شریف کس سمت میں ہے، تو وہاں پہ وہ غور و فکر کرے گا، اپنے خیال کے مطابق جہاں اس کی خیال یہ ہو، جہاں اس کی دل جمے کہ اس طرف بیت اللہ شریف ہے، تو وہ تحری کر کے غور و فکر کر کے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز درست ہوگی، چاہے حقیقت میں ادھر قبلہ نہ بھی ہو۔ اور اگر کوئی بتانے والا موجود ہے کسی سے پوچھ سکتا ہے تو پوچھے، جس طرف وہ کہے کہ اس طرف قبلہ شریف ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھے۔ تو جب تحری کر کے غور و فکر کر کے یا کسی سے پوچھ کے کسی طرف منہ کر کے اس نے نماز پڑھ لی، اب بعد میں معلوم ہوا کہ جدھر منہ کر کے نماز پڑھی ہے وہ درست نہیں تھا، بیت اللہ شریف تو دوسری جانب ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز درست ہوگی۔ اب اس کا اعادہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے خیال یا اپنے علم کے مطابق اس نے درست سمت میں نماز پڑھی ہے۔ اب بعد میں اگر پتہ چلا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی نماز درست ہوگی۔ لیکن یہ چیز یاد رکھیں کہ باقی چیزیں جو ہیں، جس طرح کسی نے نماز پڑھی بعد میں معلوم ہوا کہ میرے تو کپڑے پاک نہیں تھے، تو اب اس صورت میں وہ نماز ضروری ہے دوبارہ پڑھنا، وہ نماز پڑھی ہوئی نہیں ہوگی کیونکہ وہ شرط نہیں پائے گی۔ یا کسی نے نماز پڑھی بعد میں اس کو یاد آیا کہ میرا تو وضو ہی نہیں تھا، تو اب وہ نماز اس کی نہیں ہوئی، اب وہ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن چونکہ یہ اس نے اپنے علم کے مطابق یا جتنا اس کو ہو سکا اس کے مطابق اس نے بیت اللہ شریف کی طرف نماز پڑھی ہے، اب بعد میں اگر معلوم ہوا کہ وہ بیت اللہ شریف کی ڈائریکشن نہیں تھی تو اس کی نماز درست ہے، اس کا لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر انسان سواری پہ جا رہا ہے، نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اب اگر سواری کا رخ قبلہ کی طرف نہیں بھی ہے تو نفل نماز
اس صورت میں بھی درست ہوگی، وہ نفل پڑھ سکتا ہے۔ پرانے زمانے میں جانوروں پہ سواری ہوتی تھی، آج کے دور میں کار ہے، ٹرین ہے یا ہوائی جہاز ہے، تو اسی پہ اگر وہ سواری پہ یا کسی یعنی موجودہ دور کی سواریوں کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے جدھر چاہے اس کا منہ ہو۔ فرض نماز میں یعنی حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو وہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اسی طرح سواری کے اوپر فرض نماز پڑھنا، اس بارے میں بھی علماء کے اندر اختلاف ہے کہ کیا یعنی مجبوری کے تحت موجودہ دور کی جو سواریاں ہیں ان پہ فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ پوری نماز کا ٹائم، مثلا ٹرین ایک چلتی ہے اور اس کو اس سے اتر کر نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل سکتا کہ کہیں پہ وہ 2 منٹ رکتی ہے، کہیں 4 منٹ رکتی ہے، بعض ٹرینیں ایسی ہیں کہ کتنے کتنے گھنٹے چلتی رہتی ہیں، وہ رکتی نہیں ہیں، یا فلائٹ ہے 5-7 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، تو اس صورت میں انہوں نے اجازت دیا کہ اسی حالت میں یعنی بشرطے کے باوضو ہو تو وہ سیٹ کے اوپر بیٹھ کے فرض نماز بھی وہیں پہ پڑھ لیں، چاہے قبلہ کی طرف منہ نہ بھی ہو تو اس کی نماز درست ہوگی اور اس کا اعادہ ضروری نہیں ہوگا۔ لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اگر اس صورت میں سواری پہ نماز پڑھی ہے، احتیاط یہ ہے کہ اس کا اعادہ کر لیا جائے، بلکہ اس کو اور بہتر انداز میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کا یہ معمول ہے، روزانہ ہی کہیں پہ وہ سفر پہ جاتا ہے، اس کی مصروفیات اس طرح کی ہیں، یا کوئی جس طرح ڈرائیور ہیں یا اس چیز کے اندر ملازم ہیں، ٹرین میں، ہوائی جہاز میں، اس طرح کے لوگ، یا جن کا مطلب ہے روزانہ کا معمول ہے، اس طرح کی مصروفیات ہیں، تو وہ وہاں پہ جتنی نمازیں آتی ہیں اگر یہ کہا جائے کہ ہر نماز کو وہاں پڑھ کے پھر دوبارہ اس کی وہ اعادہ بھی کرے تو بہت مشکل ہو جائے گا، تو ان کے لیے پھر اس کی اجازت ہے کہ ٹھیک ہے بھائی وہ جس طرح وہاں سواریوں پہ وہ نمازیں پڑھتے رہیں۔ لیکن جو کبھی کبھی سفر پہ جاتے ہیں تو ان کے لیے پھر یہی حکم ہے کہ وہ وہاں اگر ممکن کے باوضو ہوں تو جیسے بھی سیٹ کے اوپر بیٹھ کے فرض نماز وہاں بھی پڑھ لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ بعد میں اس کا اعادہ کر لیں کہ کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، بے شک ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائیں یہ رسول تم پر گواہ۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، ہم نے جو پہلے قبلہ مقرر کیا تھا یعنی بیت المقدس جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، وہ ہم نے اسی لیے مقرر کیا تھا کہ ہم ظاہر کر دیں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون رسول کی اتباع کرتا ہے، مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، یعنی ایک پہلے قبلہ مقرر کیا گیا پھر اس کو منسوخ کر کے دوسرا قبلہ مقرر کیا گیا، تو اس میں یہ بھی ظاہر کرنا تھا کہ کون اللہ رسول کے حکم پر بغیر کسی چونو چرا کے عمل کرتا ہے، کوئی اعتراض نہیں اور اس میں کوئی لعت و لال نہیں، اور کون ہے کہ جو
یہ اعتراض کرتا ہے ابھی کیوں پہلے کیوں ادھر کیوں نماز پڑھتے رہے، اب ادھر کیوں حکم آ گیا، اس کی کیا وجہ ہے، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے۔ تو بندے کا کام اعتراض کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو پہلے قبلہ مقرر کیا تھا وہ اسی لیے تھا کیا تاکہ ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے غیر مشروط، بغیر کسی یعنی اعتراض کے، ممن ينقلب على عقبیہ، اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ بہت بھاری ہے مگر جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اپنا فضل فرمائے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ کا حکم تھا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ جب تک اللہ کا حکم تھا ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے، جب اللہ کا حکم آ گیا تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو یعنی تمہاری نمازوں کو، تمہاری عبادات کو ضائع کر دے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں امت وسط، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور کی امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا جعلناکم امتاً وسطاً، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا۔ تو امت وسط فرماتے ہیں کہ درمیان، ہر چیز کا درمیانی حصہ ہی اس کا عمدہ ترین حصہ ہوا کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کا درمیانی حصہ عہد شباب ہے، جو بچپن اور بڑھاپے درمیان میں ہے، جوانی، اس کی زندگی کا بہترین وقت وہی ہوتا ہے۔ دن کا درمیانی حصہ دوپہر ہے، جو جب اس کی روشنی اپنے نقطۂ عروج پہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اخلاق میں میانہ روی قابل تعریف ہے، یعنی درمیانی رستہ اختیار کرنا۔ افراط اور تفریط دونوں پہلو مضمون ہیں۔ افراط کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بڑھا دینا، تفریط کا معنی ہوتا ہے کم کر دینا۔ اضافہ اور کمی یہ دونوں نہیں بلکہ اس کی درمیانی حالت۔ مثلا دیکھیے بخل اور فضول خرچی، اس کی درمیانی حالت جو اعتدال اور میانہ روی ہے وہ ہے۔ بخل ہوتا ہے کہ جہاں ضروری ہو خرچ کرنا وہاں بھی خرچ نہ کیا جائے، اور اسراف اور فضول خرچی ہے کہ جہاں نہیں بھی ضرورت وہاں خرچ کیا جائے۔ تو دونوں مذموم ہیں۔ ضرورت کے وقت خرچ نہ کرنا بھی برا ہے اور بلا ضرورت خرچ کرنا بھی برا ہے۔ تو اس کے درمیانی حالت ہے اعتدال، میانہ روی، کہ جہاں جیسے جس طرح ضرورت ہو اس طرح خرچ کیا جائے۔ تو یہ قابل تعریف ہے اور یہی اصل یعنی اسلام کی روح ہے۔ اسی طرح بزدلی اور بے وقوفی کہہ لیں، ایک ہوتا ہے کہ یعنی جہاں انسان کو کھڑا ہونا چاہیے وہاں بھی نہیں، اور ایک ہے کہ بلا وجہ خواہ مخواہ۔ تو اس کی درمیانی حالت جو ہے اس کو شجاعت کہا جاتا ہے، کہ نہ تو اس میں یعنی تیش اور بے وقوفی پائی جائے اور نہ بزدلی پائی جائے۔ تو ہر چیز کا درمیانی حصہ جو ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کو امت وسط فرمایا۔ ویسے اگر دیکھا جائے زمانے کے اعتبار سے تو حضور کی امت آخری امت ہے۔ پہلے سارے انبیاء کرام تشریف لائے، سب سے آخر میں حضور کی امت، لیکن امت وسط یعنی بہترین امت ہو۔
تو کن جعلناکم امتاً وسطاً، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، حضرت پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس عظیم المرتبت خطاب سے سرفراز فرمایا۔ ان کے عقائد، ان کی شریعت، ان کے نظام اخلاق، سیاست اور اقتصاد میں افراط و تفرید کا گزر نہیں، یعنی نہ اس میں کوئی اضافہ ہے نہ کمی ہے، بلکہ جیسے ہونا چاہیے وہی، جہاں اعتدال ہے، توازن ہے، موزونیت ہے۔ جب مسلمانوں کو اپنے اس عظیم منصب کا پاس تھا، اس وقت ان کا ہر قول اور ہر فعل آئینہ تھا اس ارشاد ربانی کا۔ لیکن آج تو ہم یوں بگڑ چکے کہ قرآن میں جس امت کے محاسن بیان کیے گئے ہیں ہم پہچان ہی نہیں سکتے کہ وہ ہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالت ظاہر پر رحم فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کا آیت کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پہ، اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ فرماتے ہیں امت محمدیہ گواہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس کی گواہی اسلام کی صداقت پر ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کی وہ زندہ تصویر ہے۔ دنیا میں اس کا ہر قول، ہر فعل، اس کی انفرادی اور اجتماعی خوشحالی، سیرت کی پختگی اور اس کی اخلاق کی بلندی، ہر چیز اسلام کی صداقت پر گواہی دے رہی۔ اور قیامت کے دن بھی حضور کی امت گواہ ہوگی۔ اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں یہ ہے کہ بروز قیامت جب پہلی امتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گی، اور جن لوگوں نے انبیاء کرام کو نہیں مانا، جب ان سے پوچھا جائے گا بھائی تم نے کیوں نہیں، تم مسلمان کیوں نہیں تھے، ایمان کیوں نہیں لائے، کافر کیوں تھے، مشرک کیوں تھے، بت پرست کیوں تھے، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی سمجھانے والا، کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے ڈرایا سمجھایا ہی نہیں۔ انبیاء کرام تشریف لائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ لوگ تو انکار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، انہیں تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں، کسی نے ڈرایا ہی نہیں، کسی نے بتایا ہی نہیں، سکھایا ہی نہیں۔ وہ عرض کریں گے کہ یا رب العالمین ہم نے تو اپنا فرض ادا کیا، ہم نے تو ان کو سمجھایا، ان کو پوری کوشش کی، یہ خود ہی نہیں مانے۔ لوگ انکار کریں گے کہ نہیں ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا آیا ہی نہیں، کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام سے فرمائے گا کہ آج کون تمہارا گواہ ہو جو تمہاری گواہی دے کہ تم نے انہیں سمجھایا اور ڈرایا، لیکن یہ خود نہیں مانے۔ تو انبیاء کرام عرض کریں گے کہ یا رب العالمین تیرے محبوب کی امت وہ ہمارے حق میں گواہی دے گی، حضور کی امت گواہی دے گی کہ یا رب العالمین یہ انبیاء کرام سچ فرما رہے ہیں، انہوں نے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، انہوں نے پوری کوشش کی، اور کما حق ہو تبلیغ کا فریضہ انہوں نے سر انجام دیا۔ یہ لوگ خود اپنی سرکشی کی وجہ سے نہیں مانے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا۔ انبیاء کرام نے انہیں سمجھایا لیکن یہ خود نہیں مانے۔ اب پھر وہ لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ لوگ کیسے گواہی دے سکتے ہیں، یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، یہ تو بعد میں آئے، یہ کیسے گواہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی بتاؤ تم کیسے گواہی دے رہے ہو۔ تو اس وقت حضور کی امت یہ عرض کرے گی کہ یا رب العالمین
تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ تو حضور کے فرمان پہ، حضور کے فرمان کے مطابق ہم جو ہے یہ گواہی دے رہے ہیں۔ یعنی جب وہ اعتراض کریں گے کہ یہ اس وقت موجود نہیں تھے تو یہ کیسے گواہ بن جائیں گے، تو وہ عرض کریں گے کہ یا رب العالمین تیرے محبوب نے ہمیں بتایا، تو تیرے محبوب کے کہنے کے مطابق ہم گواہی دے رہے ہیں۔ تو اس وقت پھر یعنی وہ لوگ پھر خاموش ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، حضور نے پھر یہی جو آیہ کریمہ تلاوت کی کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ حضور گواہی دیں گے کہ ہاں میری امت درست کہہ رہی ہے، اور انبیاء کرام نے تبلیغ کا فریضہ جو ہے سر دیا، اور یہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں انہوں نے اپنی ضد ہٹ درمی کی وجہ سے گمراہی کو اختیار کیا۔ انبیاء کرام نے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ یہاں پہ آگے حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ حضور اپنے امتیوں کے حالات سے پورے واقف ہیں۔ بروز قیامت حضور جو اپنی امت کی گواہی دیں گے، پہلے تو حضور کی امت پہلے انبیاء کرام کی گواہی دے گی، جب اعتراض ہوگا کہ یہ موجود نہیں تھے پھر حضور اپنی امت کی گواہی دیں گے کہ ہاں میری امت درست کہہ رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اپنی امتیوں کے حالات سے پورے واقف ہیں۔ آگے پھر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر فتح العزیز کے حوالے سے فرمایا، باشد رسول شما بر شما گواہ، زیرا کہ او مطلع است بنور نبوت بر رتبہ ہر۔ فرماتے ہیں ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تمہارا رسول تم پہ گواہی دے گا، کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنے نبوت کے نور سے اپنے دین کے ہر ماننے والے کے رتبہ کو، کہ میرے دین میں اس کا کیا درجہ ہے۔ یعنی حضور اپنی ساری امت کے ہر فرد کے ایمان سے بھی آگاہ ہیں اور ایمان کے درجے سے بھی آگاہ ہیں کہ کس درجے میں اس کا ایمان ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ صرف یہی نہیں، ایمان کی حقیقت نہیں بلکہ آگے فرمایا وہ حقیقت ایمان او چیست و حجابے کے بیداں از ترقی محجوب باندہ است خدام است۔ اور حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ کون سا پردہ ہے جس سے اس کی روحانی ترقی رکی ہوئی ہے، کس وجہ سے اس کی روحانی ترقی رک گئی ہے۔ یعنی حضور ایمان کو بھی جانتے ہیں، روحانیت کو بھی کس درجے میں ہے میرا امتی، اور اگر کوئی رکاوٹ ہے روحانیت میں تو اس کو بھی حضور جانتے ہیں کہ کس وجہ سے اس کی روحانی ترقی رکی ہوئی ہے۔ بس وہ تمہارے گناہوں کو بھی جانتے ہیں، تمہارے ایمان کے درجوں کو بھی جانتے ہیں، تمہارے نیک اور بد سارے اعمال کو، اور تمہارے اخلاص اور نفاق، اخلاص اور نفاق یعنی سب کو حضور جانتے ہیں کہ کس کے دل میں اخلاص ہے اور کون ایمان میں مخلص نہیں ہے۔ تو اخلاص اور نفاق سب کو حضور جانتے ہیں کہ کون دل سے ایمان لاتا ہے اور کون اوپر سے اندر ہو رہا ہے باہر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب چیزوں پر مطلع فرمایا۔ اب ایمان انسان کے دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے، انسان ظاہر کچھ بھی کرے دل کے اندر ایمان اثر ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یعنی دلوں کی کیفیت پر بھی مطلع فرمایا ہے کہ کس کا ایمان کس درجے میں ہے اور روحانی طور پر وہ کس درجے میں ہے، اور اگر روحانیت میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ کون سی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے اس کی روحانی ترقی رکی ہوئی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ کروں عرض کیا تجھ سے اے آل مصر کہ تجھ پر میری حالت دل کھلی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی کیا حاجت ہے،
کہ آپ پر میرے دل کی کیفیت اور حالت کھلی ہوئی ہے۔ کروں عرض کیا تجھ سے اے مصر کہ تجھ پر میری حالت دل کھلی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے۔ یا رسول اللہ میرا دل، اس کی کیا حیثیت ہے؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو دو جہان میں جو کچھ ظاہر ہے، جو کچھ پوشیدہ ہے، سب پر مطلع فرما دیا ہے۔ خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مطلع فرمایا۔ چنانچہ دیکھیے احادیث مبارکہ میں بھی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جس میں ان چیزوں کو بیان ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے اور میری موت تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اس دنیا میں تشریف رکھنا بھی اور اس دنیا سے تشریف لے جانا دونوں تمہارے لیے بہتر ہے۔ حیات اس لیے بہتر ہے کہ تم حدیث بیان کرتے ہو، اور میرا اس دنیا سے تشریف لے جانا اس لیے بہتر ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ سو جو نیک اعمال ہوتے ہیں ان پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں، اور اگر برے عمل ہوتے ہیں تو میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب پر مطلع فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اوس بن اوس وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے، اس دن مجھ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود شریف مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری صلاۃ، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا، حالانکہ آپ اس دنیا سے جب تشریف لے جائیں گے قبر انور کے اندر تشریف لے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، یعنی قبر انور میں بھی حضور سب پر مطلع ہوں گے، سب جانتے ہوں گے، وہاں پر بھی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر میری امت کے اعمال جو ہیں وہ پیش کیے گئے، حتیٰ کہ مسجد سے کوڑا نکال کر پھینکنے کا اجر پیش کیا گیا، یعنی اگر کوئی مسجد کی صفائی کرتا ہے، اور میری امت کے گناہ پیش کیے گئے، تو ان میں سے بڑا گناہ نہیں دیکھا مگر کوئی شخص قرآن مجید کی کوئی صورت یا کوئی آیت اس کو دی گئی، پھر اس نے بلا دیا، یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی، پھر اس نے اپنی غفلت کی وجہ سے اس کو بلا دیا۔ تو یعنی ساری نیکیاں، ساری بدیاں، نیک بد اعمال سب حضور جانتے ہیں، اور حضور کا کرم یہ ہے کہ نیک اعمال پہ حضور کو خوشی ہوتی ہے، حضور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور اگر ہمارے گناہ ہوتے ہیں تو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ صرف حضور کی زندگی میں نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ حضور آج بھی ہماری خطاؤں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں۔ الحمدللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔